کچھ ہے، کچھ پریشان کن سا، کچھ ایسا جو مجھے آدھی رات کو نیند سے جگا دیتا ہے۔ گھبرا جاتی ہوں میں۔ زیادہ تر راتوں میں رات بھر جاگتی رہتی ہوں۔ ایک لحاف، بیگم جان کا لحاف، وہ میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے ایک داغ کی طرح نقش ہے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سردیوں میں جب میں اپنے اوپر لحاف ڈالتی ہوں تو دیوار پر اس کے سائے ہاتھی کی طرح ہلنے لگتے ہیں۔ یہ میرے ذہن کو ماضی کی کسی بھول بھلیا میں گم کر دیتے ہیں۔ وہ یادیں میرے ذہن میں ہجوم کی طرح آتی ہیں۔ بچپن سے میری امی کبھی بھی مجھے بغیر کسی نگرانی کے اکیلے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی اور سارا دن اپنے بھائی اور ان کے دوستوں سے لڑا کرتی تھی۔ اکثر میں سوچا کرتی تھی کہ آخر میں اتنی جارحانہ کیوں ہوں؟ میری عمر میں میری دوسری بہنیں مدح بٹورنے میں مصروف تھیں، جبکہ میں لڑکے لڑکیوں سے لڑنے میں مشغول رہا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب امی آگرہ گئیں تو انہوں نے مجھے اپنی ایک گود لی ہوئی بہن کے پاس تقریباً 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک چوہا بھی نہیں جس سے میری لڑائی ہو جائے۔ یہ میرے لیے سخت عذاب تھا۔ جب میں اس دن بیگم جان کے کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے ربو کو بیگم جان کی کمر پر بہت ہی حساس انداز میں مالش کرتے دیکھا۔ بیگم جان کے آنسو بہا رہی تھی اور ربو کے پوچھنے پر انہوں نے ربو کے آنے سے پہلے ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا بیاں کرنا شروع کیا۔ ان دنوں جب بیگم جان کی نواب سے شادی ہوئی تھی، وہ ایک روحانی انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے بیگم جان سے شادی تو کر لی تھی، پر اسے اپنے دیگر قیمتی سامان کے ساتھ گھر میں اکیلے بند کر دیا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا تھا، مگر بیگم جان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ نواب کا ان لڑکوں سے گہرا لگاؤ تھا جس کی اس نے پرورش کی تھی۔ کوئی پتھر سے خون نہیں نکال سکتا، نواب 1 انچ بھی نہ ہلے۔ بیگم جان نے آخرکار شکستہ دل ہو کر کتابوں کا رخ کیا، لیکن انہیں سکون نہ ملا۔ رومانوی ناول اور جذباتی نظموں نے انہیں اور بھی افسردہ کر دیا۔ وہ ایسی محبت کی تڑپ میں بے خواب راتیں گزارنے لگی جو کبھی نہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیگم جان کی صحت مزید خراب ہوتی گئی۔ وہ ایک عرصے سے محبت سے محروم تھی اور اب شہوت انگیز ناول بھی کچھ کام نہیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تنہا اور افسردہ تھی۔ اسی وقت نواب نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور ڈاکٹر کے مشورے پر ربو کو بیگم جان کی مالش کا ذمہ دیا۔ ربو نے مسکرا کر بیگم جان سے کہا، انہیں کبھی ربو کے جانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہر رات میں اور بیگم جان بیٹھ کر شطرنج کھیلا کرتی تھی۔ ہم ساتھ میں چہکتے اور کہے لگاتے تھے۔ مجھے بیگم جان کا ساتھ بہت پسند تھا۔ مجھے ان سے ایک انسیت سی ہو گئی تھی اور انہیں بھی مجھ سے محبت تھی۔ میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ربو بیگم جان کے پیروں کی مالش کے لیے گرم تیل لے جا رہی ہے۔ گرچہ ربو بیگم جان کو خوش رکھتی تھی،
لیکن میں ان کی مالش کا نظارہ مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ مساج کروانا اگرچہ زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ میرے دل سے آواز آئی، یہ بیگم جان اس بدصورت عورت کو اپنے قریب آنے کیسے دیتی ہیں؟ میں راتوں کو اکثر جاگا کرتی تھی اور سہم جاتی۔ گھپ اندھیرا ہوتا اور بیگم جان کا لحاف اس طرح ہلتا جیسے کوئی ہاتھی لحاف کے اندر تڑپ رہا ہو۔ گھبرا کر میں نے بیگم جان کو پکارا، بیگم جان! میں خوف سے بمشکل الفاظ بنا سکی۔ ہاتھی نے ہلنا چھوڑ دیا اور لحاف نیچے آ گیا۔ بیگم جان نے مجھے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے لگتا ہے شاید ہمارے کمرے میں کوئی چور ہے، پر انہوں نے میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھو، ان کا مشورہ تھا، لیکن میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ آ کر سو سکتی ہوں؟ پھر میں نے 2 لوگوں کی سرگوشی سنی۔ اے خدا، یہ دوسرا شخص کون ہے؟ میں واقعی ڈر گئی تھی۔ سو جاؤ بچے، یہ ربو کی آواز تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر لحاف اوڑھا اور سو گئی۔ اگلی صبح وہ لحاف بالکل معصوم لگ رہا تھا اور میں رات کے خوفناک منظر کو بالکل بھول چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے توہم پرست رہی ہوں۔ رات کا خوف، نیند میں چلنا اور نیند میں باتیں کرنا میرے بچپن میں روزانہ کے واقعات تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ مجھ پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور پچھلی رات کا واقعہ بھی میرے ذہن سے ناپدید ہو گیا۔ اس بھرے دوپہر میں اور بیگم جان پورا وقت کھیل رہی تھیں۔ میں واقعی ان کی صحبت سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب تک کہ ربو کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی اور بیگم جان کو کمرے کے ایک کونے میں نہ لے گئی تھی۔ میں نے ربو کو بیگم جان سے یہ کہتے سنا کہ اسے فوری طور پر روانہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے ملنے ایک رشتہ دار کے گھر جانا ہے جو نہایت ہی غصیل ہے۔ بیگم جان ربو کی صورتحال سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، پر ربو سے ان کا لگاؤ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ بیگم جان اسے جانے دینے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن انہیں احساس تھا کہ ربو بے بس ہے، اس لیے انہوں نے اسے جانے سے نہیں روکا۔ ربو کے جانے کے بعد بیگم جان اپنے وجود کو کھو چکی تھی۔ ان کے جسم کے ہر جوڑ میں درد تھا، لیکن وہ کسی کا لمس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا اور صرف اپنے بستر پر بیٹھی چائے پیتی رہتی اور ربو کو یاد کرتی۔ وہ مزید چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ ربو اپنے وعدے کے مطابق واپس نہیں آئی تھی۔ بیگم جان کی حالت دیکھ میں بہت برا محسوس کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے میں پوچھ بیٹھی کہ کیا میں انہیں کچھ بہتر محسوس کرنے میں مدد کر سکتی ہوں۔ بیگم جان نے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے وہیں لیٹنے پر راضی ہو گئی۔ جب میں نے ان کی پیٹھ رگڑی، بیگم جان مجھے ان کی مالش کرنے کے طریقے پر رہنمائی کرتی رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کی مالش کی۔ بیگم جان آرام محسوس کر رہی تھی اور انہیں آرام میں دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا۔ ان کی مالش کرنے کے عوض بیگم جان نے مجھے کپڑے خریدنے کی پیشکش کی، اور اس بار مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نئے کھلونے اور کپڑے لینے کے خیالوں میں کھو گئی۔
और ये समझने में नाकाम रही कि मेरे हाथ कहाँ घूम रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर वहीं रख देती जहाँ खुजली होती है, और मैं खिलौनों के ख्यालों में गुम थी। वो बात करते करते बेसाख्ता उसे खुजाती रही। मैं इस बात से बिल्कुल गाफिल थी कि मेरे हाथ कहाँ जाते हैं। वो शरारत से मुस्कुराई और मुझे अपने पास लेटने को कहा। अब वो मेरी पसलियां गिनने लगी। मैंने बेचैनी महसूस की। मैंने एहतिजाजन उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। मैंने गैर महफूज महसूस किया जब बेगम जान ने मेरे जिस्म के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। हर एक के पास कितनी पसलियां होती हैं? बेगम जान ने मौजू बदला और मैंने जवाब दिया, एक तरफ 9 और शायद दूसरी तरफ 10। मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। आज तक जब भी मुझे उसका चेहरा याद आता है, मैं उस लम्हे बहुत बेचैन हो जाती हूँ। उसकी पलकें झुकी हुई थी और सर्दी के बावजूद उसके होठों और नाक पर पसीने के छोटे छोटे कतरे छलक रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा होता जा रहा था। मैं खौफज़दा और बेचैनी से बेगम जान के पास लेट गई। वो मेरे जिस्म को ऐसे दबा रही थी जैसे मैं कोई मिट्टी की गुड़िया हूं। ना मैं चीख सकती थी, ना मैं रो सकती थी। बेगम जान की गहरी नजरें मुझ पर मरकूज थीं। बेगम जान थोड़ी देर बाद रुक गई और थक हार कर वापस लेट गई। वो तेज सांसें ले रही थी और उसका चेहरा पीला और फीका लग रहा था। मुझे लगा कि अब वो मर जाएगी। खौफजदा कदमों से उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। अम्मी को आगरा से वापस आने में इतनी देर क्यों लग रही थी? मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि बेगम जान ने कुछ इतना भयानक किया है कि उसने मुझे अपने मरकज तक हिलाकर रख दिया। मैं किसी से क्या कहती कि मैं बेगम जान से बहुत डरती थी, जिससे मुझे इतना लगाव था। अगली सुबह बेगम जान ने अपने आप को खूबसूरती से सजा लिया था और इत्र की गर्म खुशबू से मुअत्तर कर लिया था। यकीनन वो यही करती। रब्बो उस दिन जो वापस आ रही थी। वो झूले के करीब बंगले से बाहर निकलकर मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे खिलौने और कपड़े खरीदने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैंने जोर से पुकारा। दुनिया के तमाम कपड़े और मिठाइयाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। मैं टूट कर रोने लगी, लेकिन फिर रब्बो आ गई। बेगम जान अपने उस अजीब दोस्त को देखकर
اتنی خوش ہوئی کہ ربوں کے استقبال کے لیے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور مجھے اپنی پریشانی کی انتہا پر چھوڑ گئی۔ آخر کار دیر رات میں نے کچھ ہمت کی اور سونے کے لیے بیگم جان کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا بستر بنایا اور لحاف میں گھس گئی اور ایک چوہے کی طرح دبک گئی۔ میں ابھی نیند میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ میں نے پھر عجیب و غریب آواز سنی۔ اندھیرا تھا اور بیگم جان کا لحاف ہاتھی کی طرح ہل رہا تھا، وہی ہاتھی جس کا میں نے ان تمام راتوں پہلے مشاہدہ کیا تھا۔ لحاف کے اندر کا ہاتھی اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا گئی، تاہم میں نے اس رات کمرے میں روشنی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی ٹانگوں کو بستر کے دوسری طرف پھیلا کر سوئچ کو ٹٹول کر اسے آن کر دیا۔ ہاتھی نے لحاف کے اندر گلاٹی ماری اور لحاف سیدھا ہو گیا اور اس کا ایک کونا تقریباً 1 فٹ بلند ہو گیا۔ یا خدا! میں ہانپنے لگی اور اپنے بستر پر جا گری۔ امی میرا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ ناپسند کرتی تھی۔ اب بتاؤ، کیا وہ آدم خور ہیں کہ کھا جائیں گے؟ جبکہ بیگم جان دنیا کے تمام لوفروں سے زیادہ خوفناک تھی۔